الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگ ایک نئے ہجری سال میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو کل تک ہم جو ہے 1445 میں تھے، اور محرم کا مہینہ جیسے ہی آ گیا تو 1440 پر 6 ہجری میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ یعنی ہماری جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہجرت سے ہے۔ اور یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں ہجرت کیے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں ہجرت کر کے نہیں گئے، لیکن جب جو ہے ہجری سال بنایا گیا تو سال کو سامنے رکھ کر کے ہجری سال بنایا گیا ہے، مہینے کو سامنے رکھ کر کے نہیں بنایا گیا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا وہاں سے جو ہے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ اور کیوں جو ہے محرم کے مہینے کو سب سے اول رکھا گیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا حجاج کرام اس مہینے میں اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ 2 مناسبتیں مورخین ذکر کرتے ہیں کہ اسی کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کرام نے محرم کے مہینے کو جو ہے یہ پہلا اسلامی جو ہے مہینہ رکھا، سال کا اسلامی مہینہ محرم کو رکھا گیا۔ تو بہرحال محترم بھائیو،
چونکہ جو ہے ہمارے سال کا تعلق یہ ہجرت سے ہے، اور ہجرت جو ہے یہ یہاں سے اسلامی انقلاب ہوا۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے، مسلمان بہت زیادہ مظلوم تھے، ستایا جا رہا تھا مکے کے اندر، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں سے جو ہے ایک اسلامی انقلاب رونما ہوا۔ تو ہجرت کی جو ہے ہمارے اندر جو ہے بڑی اہمیت ہے، ہماری تاریخ کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور ہم لوگ بھی جو ہے ہجرت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے جو ہے ہمارا سن ہجرت سے شروع کیا گیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت کے واقعے کے تعلق سے بات نہیں کروں گا، البتہ ہجرت کا جو واقعہ ہوا بہت عظیم واقعہ، تو اس واقعے سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں اور کیا کیا درس اور کیا کیا عبرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے لیے ہجرت کا جو پورا واقعہ ہے اس میں بڑی نشانیاں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، تو آج کے معاشرے کو اور آج کے ماحول کو سامنے رکھ کر کے چند باتیں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے ہجرت سے، اور ہجرت کا یہ جو عظیم واقعہ ہوا، بہت بڑا واقعہ ہوا، اس واقعے سے آج ہم لوگ کیا کیا چیزیں اس سے بطور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز جو ہمیں ہجرت کے واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا عمل للہیت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ہمیں ہجرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کرنے کے لیے کیسی قربانیاں پیش کیے، کیسی قربانیاں، کہ بھئی ایک آدمی اپنے گاؤں میں سیٹ ہے، وہاں پہ اس کا گھر ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے۔ اب جو ہے اچانک یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہے، تو میرے بھائیو آدمی کے لیے کتنی مشکل ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ ہجرت کر کے نکل گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے مقصد نہ دولت کمانا تھا، نہ دنیا حاصل کرنا تھا، نہ جائیداد جمع کرنا تھا۔ بہت سارے لوگ آج بھی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، کوئی کمانے کے لیے جا رہا، کوئی نکاح کرنے کے لیے جا رہا، کوئی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اور دین اسلام کے خاطر اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو یہ جو ہے اسے بولا جاتا ہے ہجرت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہجرت کیے تھے وہ ہجرت صرف اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، باقی کچھ بھی نہیں تھا، اور بڑی تکلیف بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف محسوس کرے جب ہجرت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ٹائم کون سا تھا؟ کیا اس دن آپ کے اوپر سب سے زیادہ بڑا مشکل تھا جب احد کے موقع پر آپ کو مارا گیا، آپ کے سر کو پھوڑا گیا، آپ کے دندان مبارک جو ہے توڑ دیا گیا، کیا اس دن آپ کو تکلیف ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیا کسی عزیز کے موت پر، کیونکہ آپ کے سامنے کئی موت واقع ہوئے، کیا کسی کی موت پر آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، پھر بتائیں
کہ آپ کو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، میری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی تھی جب تمہاری قوم نے مجھے مکے سے نکال دیا تھا۔ جس وقت میں مکہ سے نکل رہا تھا، مکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہر، کعبۃ اللہ وہاں موجود، اور میری وہاں پہ ولادت ہوئی، اور 40 سال میں نے وہاں پہ 40 کیا 50 پر 3 سال میں وہاں گزارا مکے کے اندر۔ تو اس مکے سے جب لوگ مجھے نکلنے پر مجبور کیا اور جب مکہ چھوڑ رہا تھا تو میں اتنا زیادہ رو گیا کہ زندگی میں اتنا زیادہ میں کبھی نہیں رویا، اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، کیوں چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے کہا کہ اب آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے، صرف اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے طرف چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے دیکھیے، کوئی بھی ہمارا عمل کیوں نہ ہو، ہمارا عمل اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی کے تعلق سے صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اے لوگوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن كانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے جانب اگر ہجرت کر کے جا رہا ہے تو یاد رکھو کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن كانت ہجرته الى الدنيا يصيبها او لامرأة يتزوجها فہجرت الی ما هاجر الیہ، اگر کوئی آدمی ہجرت اس لیے کر رہا ہے تاکہ دنیا حاصل کرے یا کسی حسین لڑکی سے نکاح کرے، شادی کرے، تو یاد رکھو کہ اس کی ہجرت مال کے لیے ہے، اس کی ہجرت نکاح کرنے کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے صحابہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا ہر عمل اخلاص پہ مبنی ہونا چاہیے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رب عمل خلیل یعظمہ النیہ، یعظمہ النیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سارے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے وہ عمل بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نیت اچھی ہے، عمل چھوٹا کر رہے ہیں آپ، اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن نیت اچھی ہے، الحمدللہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑھ جاتا ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ کبیر، اور کبھی کبھی ایک آدمی بڑا عمل کرتا ہے لیکن یصغرها النیہ، نیت جو ہے اسے چھوٹا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی بھائی مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن نیت میں اس کے کھوٹ ہے، شہرت چاہتا ہے اور معاشرے کے اندر عزت چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے۔ ایک آدمی چاہے جتنا بھی بڑا عمل کرے، نیت کی وجہ سے وہ اس آدمی کا بڑا عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمارا عمل جو ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، نیتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ابھی دیکھیے، بہت سارے لوگ حج سے واپس آتے ہیں، تو حج ایک اچھی عبادت ہے، ایک اچھی عبادت ہے۔ اگر کسی نے حج مبرور اگر کر لیا، اگر حج مبرور کسی کو اگر حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر کسی کا حج اگر اچھا ہو گیا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گاؤں کو اس حالت میں اس طرح سے واپس آئے گا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی ایک دم گناہوں سے پاک ہو کر کے حجاج کرام وہ واپس لوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی حاجی کے اندر اگر خلوص اور للہیت ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر کوئی حاجی، اگر کوئی عمرہ کرنے والا، اگر کوئی حج کرنے والا اس لیے اگر حج کر رہا ہے کہ اب واپسی کے بعد لوگ مجھے حاجی کہیں، واپسی کے بعد لوگ میری عزت کریں، اور واپسی کے بعد جو ہے میرا مقام اور مرتبہ معاشرے کے اندر بڑھ جائے گا، اگر کوئی اس نیت کے خاطر اگر وہ حج کیا ہوگا،
یاد رکھیے اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا۔ مالک بن دینار نے یہاں تک کہا کہ اے انسان، تو اگر ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے، ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے، کہ بہتر ہے کہ کوشش ہی نہ کر، بہتر ہے کہ تو حج ہی نہ کر، بہتر ہے کوئی عمرہ ہی نہ کر، بہتر ہے کوئی مسجد مت بنا تو، کیونکہ تیرے اندر ریاکاری اور جو ہے شہرت پسندی ہے۔ کیا فائدہ تیرے عمل کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بیکار میں تو محنت نہ کر۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور یہ ہجرت جو ہے، ہجرت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا ہر عمل اخلاص اور للہیت کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں ہجرت کے واقعے سے نصیحت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، دوسری چیز جو ہمیں ہجرت سے معلوم ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اندر جو پلاننگ کی، جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ دیکھیے کیسی پلاننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ہجرت کے موقع پر۔ پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، پورا مکہ، اور مکے والوں کو یہ خبر بھی تھی کہ آج یا کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں گے، مکہ چھوڑ کر کے نکل جائیں گے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے، مکے والوں کو خبر بھی تھی۔ تو سارا مکہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کے گھر کے پاس جو ہے نوجوانوں کو کھڑا بھی کر دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں ہجرت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ذرا غور کریں آپ، وہ کیسا ماحول رہا ہوگا۔ ایک طرف پورا مکہ دشمن، ایک ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ماشاءاللہ گنے چنے مسلمان ہیں، اور ان کی حالت بھی کیا ہے، کمزوروں کی حالت ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک شہر چھوڑ کر کے جانا ہے، شہر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پلاننگ کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہماری زندگی میں، چاہے انفرادی زندگی کیوں نہ ہو، اجتماعی زندگی کیوں نہ ہو، پلاننگ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اگر ہم پلاننگ کریں گے زندگی میں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم ہماری زندگی بغیر ترتیب کے اگر گزار رہے ہیں، بغیر ترتیب کے اگر گزار رہے ہیں، یاد رکھیے کبھی ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہجرت ہمیں تعلیم، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، 2 سواریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کر لیے تھے، اور ان سواریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عریقط کے حوالے کر دیا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ اے عبداللہ، دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے 3 دنوں تک غار ثور میں رہیں گے، وہاں پہ جو ہے تیسرے دن تم آ جانا یہ 2 سواریوں کو لے کر کے، وہاں ہم رکنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو پہچانا۔ عبداللہ بن عریقط کوئی مسلمان نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے، کفار جو ہے دیکھتے رہ گئے، اللہ نے بچا لیا، نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکے کے اندر جو ہے یہ اعلان ہوا، یہ کہا گیا کہ بھئی اگر کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے افراز شناسی کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ عبداللہ بن عریقط سے بول رہے ہیں کہ اے عبداللہ یہ 2 اونٹ رکھو، تم غار ثور کے پاس آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ آدمی میرے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ 100 اونٹوں کا اعلان ہوا ہے مکے کے اندر۔ وہ جا کر کے ابو جہل سے مل کر کے بول سکتا تھا کہ غار ثور میں ہیں، جا کر کے پکڑ لو، وہ 100 اونٹ مجھے دے دو۔ ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب، اگرچہ کہ کافر ہے، انتخاب کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عریقط یہ آدمی وفاداری کرے گا میرے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہنے والے تھے،
آپ کے لیے جو ہے توشے کی ضرورت تھی، ذمہ داری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسما یہ دونوں جو ہے توشہ بنا کر کے بھیجا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے رہے، جب تک رہے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کا انتظام ہوتا رہا. پھر بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے توشہ باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرنا، رات میں ہمارے ساتھ رہنا، غار کے آزو بازو رہنا، اور جیسے ہی صبح ہوتی تو تم چلے جانا مکے والوں کے پاس، اور جا کر کے مکے والے کیا بات چیت کر رہے ہیں ہمارے تعلق سے وہ خبر جو ہے لے کر کے آنا، اور جب اندھیرا ہو جائے تو غار کے پاس آ کر کے مکے والوں کی پلاننگ بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی. اور حضرت عبداللہ جب آتے غار کے پاس پیروں کے نشان پڑتے، تو تاکہ جو ہے مکے والوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ غار کے پاس کوئی آ رہے جا رہے ہیں، تو عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، جو بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی کہ جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے فوراً آ جانا تم غار کے پاس، اور بکریاں وہیں پہ چراتے رہنا، تاکہ عبداللہ بن ابو بکر کے آنے جانے کے جو پیر کے نشان ہیں وہ پیر کے نشان جو ہے مٹ جائیں. یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. تو میرے بھائیوں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ تنظیم کے ساتھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام. ہمارے لیے اس میں نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہمارا ہر دن پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا ہر وقت جو ہے پلاننگ کے ساتھ گزرنا چاہیے، ہماری عبادتوں کے تعلق سے پلاننگ ہونا چاہیے، ہمارے جو ہے عبادتوں کے تعلق سے، ہمارے تجارت کے تعلق سے، اور اسی طرح جو ہے ہمارے کہیں پہ آنے جانے کے تعلق سے، یہاں تک کہ سونے کے تعلق سے، یہ پلاننگ ہونا چاہیے ہمارے اندر. اگر پلاننگ ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے، کوئی جو ہے لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے بستیوں میں دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. یہ لوگ کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب کام پہ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. کوئی جو ہے ہمارے پاس ترتیب نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تدبیر پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ بھی کیا. یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے اندر. کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی میں پلاننگ کر لوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا. یاد رکھو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے جو تدبیریں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک وقت ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابوبکر غار ثور میں ہیں، یہاں تک کہ کفار تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے، ان کے پیر نظر آنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جھک گئے تو ہمارے پیر نظر آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اے ابو بکر، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ لے گا جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہم اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میرے بھائیوں، یہ ایک دوسرا پیغام ہمیں ملتا ہے ہجرت کے تعلق سے کہ ہمارا ہر کام ترتیب سے ہونا چاہیے، تنظیم سے ہونا چاہیے، پلاننگ سے ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے. چاہے ہمارا دین کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا مسئلہ کیوں نہ ہو، دونوں مسائل میں پلاننگ ضروری ہے، تنظیم ضروری ہے. آج دوسری قومیں آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پلاننگ ہے.
ان کے بچوں کے لیے ان کے پاس جو ہے ترتیب ہے، پلاننگ ہے، اور روزانہ کا جو عمل ہے وہ اس کے تعلق سے جو ہے ان کے پاس ترتیب ہے. حالانکہ ہماری شریعت نے جو ہے بہترین ترتیب ہم کو دی ہے کہ بھئی تمہارے دن کی شروعات جو ہے یہ ہونا چاہیے، ایسا کرو، نماز سے شروع کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر صبح جو ہے تجارت پہ لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نوازے گا. دیکھیے ہر نماز جو ہے، ہر نماز ہم وقت پہ پڑھتے ہیں، ایک پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ بد نظم، سب سے زیادہ بے ترتیب قوم اگر کوئی نظر آتی ہے، میرے بھائیو ہم لوگ ہیں. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ہجرت سے ہمیں ایک بڑی چیز یہ معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح میرے بھائیو ایک تیسری چیز جو ہمیں ہجرت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنا سب کچھ قربان کر دیے، سب کچھ چھوڑ دیے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیے ہمارے صحابہ کرام. تو یاد رکھو، آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑو گے، اللہ کے لیے کوئی چیز اگر چھوڑے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر چیز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا. اگر آپ کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، مثال کے طور پر بھئی ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ پوری زندگی اس کی جو ہے سمجھو کہ کوئی حرام چیز میں گزری، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، وہی کام کر رہا ہے، وہ وہی چیز ہے. اب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر زندگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ ہجرت ہے. صحابہ کرام سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ گئے، تجارت، کاروبار، بزنس سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل گئے، مدینہ پہنچ گئے. اور مدینے میں چند دن تکلیف ہوئی مسلمانوں کو، خاص کر مہاجرین کو، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے مشرق اور مغرب کی دولتیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے خدموں میں لا کر کے رکھ دیا. چند ہی سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چند ہی سالوں کے اندر مسلمان جو ہے اتنے امیر ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے، الحمدللہ اتنے مستغنی ہو گئے کہ قیصر اور کسریٰ کی دولتیں وہ مسلمانوں کے خدموں کے پاس آ گئی. تو یہاں چھوڑے تھے مسلمان، قربانی دیے تھے، لیکن چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دیا. ایک حدیث میں ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَتْرُكَ شَيْئًا، اگر تم کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور لِإِتْقَاءِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چیز ہونا چاہیے. اگر تم چھوڑ دے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے اس چیز کے بدلے اس سے بہترین چیز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا. تو الحمدللہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے، دولت کے دروازے اور ہر طرح کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیا. آپ جانتے ہیں سیرت کیسی عظیم سیرت. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عدی چند دنوں کے بعد دیکھو گے کہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے وہ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا ایسا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عدی تم دیکھو گے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چند ہی سالوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو میں نے دیکھا کہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے وہ مدینے کے بیت المال میں آ کر کے جمع ہو رہے ہیں اور مسلمان ماشاءاللہ مالدار ہو گئے چند ہی دنوں میں. بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اللہ کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر دے گا. اگر آپ جو ہے حرام چھوڑ رہے ہیں، حرام کمائی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ جو ہے قربانی اگر دے رہے ہیں اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس سے بہتر چیز ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا.
لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ لوگوں کا توکل نہیں ہے. رشوت لینے والا زندگی بھر رشوت لے رہا، اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، اور کیا بول رہا ہے کہ بھئی یہی چیز جو ہے میرے لیے ترقی کا راز ہے، اور اسی چیز سے ہماری زندگی چلتی ہے. اور اسی طرح بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ایسے کاروبار ہیں، اللہ ناراض ہے ان سے، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے ان چیزوں سے، لیکن پھر بھی آدمی کرتا جا رہا. یاد رکھو یہ چیزیں آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گی. بہتر یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، آپ اللہ کے لیے چھوڑ دو. اس کے بعد دیکھو کہ آپ کی زندگی میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لے کر کے آتا ہے. تو ہجرت سے یہ بھی ایک ہمیں بہت ہی اہم درس معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک آخری درس جو ہمیں ہجرت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ہمارے جانوں کی حفاظت کریں، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلم قوم کی حفاظت کریں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ کیوں مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر کے چلے جاؤ؟ دو ہجرتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کرائیں. نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا حبشہ کی طرف جاؤ، ہجرت کر کے جاؤ حبشہ کی طرف. اور وہاں حبشہ میں مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی بادشاہ بڑا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے امن رہے گا اور وہاں مسلمان آرام سے رہیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ صحابہ کرام اور صحابیات کو ہجرت کروایا. حبشہ چلے جاؤ تم لوگ، وہاں جا کر کے آرام سے رہو، اطمینان سے رہو، کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیسے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر بعد میں جب جو ہے مسلمانوں کے لیے مدینہ نظر آیا کہ وہاں کے سارے لوگ الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ایک اچھا مرکز مسلمانوں کے لیے تیار ہو گیا تھا مدینہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر جو ہے یہ سمجھا کہ سارے مکے والوں کو وہاں پہ بھیج دیا جائے تاکہ مسلمانوں پر کوئی ظلم نہ ہو. بلال جیسا ظلم کسی پر نہ ہو، سمیہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم کسی پر نہ ہو، اور حضرت خباب پہ جو ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم کسی کے اوپر نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے مسلمانوں کو، چلے جاؤ. تو مسلمان وہاں گئے، الحمدللہ وہاں آرام اور اطمینان سے رہے مسلمان. آپ دیکھیے پوری تاریخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی ہمارے مسلمانوں کی حفاظت ہونا چاہیے، میری قوم کی حفاظت ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کے تعلق سے بہت فکر مند رہتے تھے. جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بولتے کہ بھئی عورتیں کہاں جو ہے کیسے حفاظت کیا جائے، کہاں رکھا جائے ان کو، بچوں کو کہاں رکھا جائے. غزوہ احزاب میں معلوم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہت بڑے دشمن آنے والے ہیں مقابلے میں، بہت بڑے دشمن. ایک طرف کفار مکہ ہیں، دوسری طرف خود مدینے کے یہودی ہیں، اور تیسری طرف کفار مکہ کے بہت سارے حلیف قبیلے ہیں. یہ سب کے سب اندر اور باہر سے دشمن جمع ہو رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. تو سلمان فارسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے خندق کھودا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی کہ آؤ ہمارے شہر میں ہم لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر مدینے میں لڑائی ہوئی تو معصوم بچے مارے جائیں گے، عورتیں مارے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خندق کھودا. اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی عورتوں کی اور بچوں کی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حارثہ کا جو یہ شعب تھا، یہ گھاٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری عورتوں اور بچوں کو وہاں حفاظت سے رکھو تاکہ ایک بھی بچہ اور ایک بھی عورت وہ قتل نہ ہو، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ فکر رہتی تھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیو ہمارے لیے بھی اس میں عبرت اور نصیحت کی بات ہے. کیا ہے عبرت اور نصیحت کی بات؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جو ہے چند ضروری چیزیں ہیں ہماری حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے اور یہاں رہنے کے لیے، یہاں کی شہریت کے لیے. تو جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تمام چیزیں اسباب
کا انتظام کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ چیز کرنا چاہیے۔ آپ نے جو ہے چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کیسا ڈر اور خوف کا ماحول مسلمانوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان آج بھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت، ان کے پاس کوئی کسی بھی طرح کا کوئی کاغذ ان کے پاس جو ہے پایا نہیں جاتا ہے، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر غفلت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر جو ہے حفاظت کا انتظام یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم جو ہے اپنے نفسوں کی، اپنے جانوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر تمہارے جو کمزور لوگ ہیں، عورتیں اور بچے، ان کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، جو بھی چیزیں ہو سکتے ہیں ان کی حفاظت کے تعلق سے وہ تمام چیزیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی عوام ہے، یہ قوم ہے، ان کے اندر علم نہیں ہوتا، یہ لوگ جو ہے جاہل ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں سیاسی باتیں معلوم نہیں ہوتی، ان کے خلاف کیا کیا ہتھیار اپنائے جا رہے ہیں معلوم نہیں ہوتے، کیا کیا تدبیریں ہو رہے ہیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں جو بھی قوم کے جو ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، اب ہمارے پاس ذمہ دار قسم کے لوگ کون ہیں؟ جماعت اور جمعیت اور مساجد کے ذمہ دار، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اور کیا مسلمانوں کے لیے نقصان کس چیز سے پہنچ رہا ہے اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے جو بھی بہتر ہو سکتا ہے وہ سب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی نازک مسئلہ ہے تو سب سے پہلے جو قوم کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں انہیں کھڑے ہونا چاہیے آ کر کے، اور انہیں ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، ہیلپ کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ترقی کر لیں تو کافی ہے، ہم اگر بچ جائیں تو کافی ہے، اگر ہم جو ہے حفاظت میں چلے جائیں تو کافی ہے، چلے جائیں دنیا والے چلے جائیں بھاڑ میں، مسلم قوم چلے جائے بھاڑ میں۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو سارے مسلمانوں کو لے کر کے چلو، تب جو ہے تمہاری بقا ہے، تمہاری بقا بھی اسی میں ہے کہ ساری قوم جو ہے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم اکیلے کیا کر سکو گے؟ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو ذمہ دار قسم کے لوگ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے ان کے اندر اویئرنس لانا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی کوئی جو ہے نقصان کا معاملہ ہے فوراً مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہیے، اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ کر کے ہماری قوم کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری جو ہے سنبھالنا چاہیے، تاکہ آگے چل کر کے ہماری قوم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کی فکر کرتے تھے، اپنے قوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہجرت کے جو دروس اور جو عبرتیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے سیرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.